نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيد المرسلين خاتم النبيين على آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها قال الله تبارك وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. چون عاشقی با زیرکی ہم بر شود چون عاشقی با زیرکی ہم بر شود نقش بند عالم دیگر شود. انتہائی احترام مہر و مروت و محبت کے قابل استاد الاساتذہ محسن اہل سنت حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد زبیر قادری صاحب دعوت برکاتکم العالیہ، اساتذہ کرام، نہایت خوش بخت خوش نصیب بلند بخت بلند نصیب تمام طلباء کرام، سب سے پہلے تو اس جامعہ میں حاضری دے کر مجھے میرے وہم خیال ادراک سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی ہے. جو کچھ میرے دماغ میں تھا اس مدرسے کا تصور، الحمدللہ پھر الحمدللہ میں نے اپنے تصور اور گمان سے اس کو بہتر پایا ہے. میں اپنے اللہ کا اپنے رب کا شکر گزار ہوں جس نے اس شہر ڈیرہ غازی خان میں اتنی خوبصورت جامعہ مجھے دیکھنے کو ملا. یاد رکھیں، ادارہ، مدرسہ، یونیورسٹی عمارت کا نام نہیں ہوتا. ادارہ، یونیورسٹی، مدرسہ اساتذہ اور طلباء کا نام ہوتا ہے. طلباء اور اساتذہ ہوں وہ کسی دیوار کے سائے کے نیچے بیٹھ جائیں وہی یونیورسٹی ہوتی ہے. وہ کسی کھجور اور ککر کے سائے میں بیٹھ جائیں وہی یونیورسٹی ہوتی ہے. اس لیے ہم اور آپ جس دور میں سانس لے رہے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ نے وسائل بہت دیے ہیں. انہوں نے ایکڑوں میں ادارے بنا کے لیکن اندر مٹی اور غبار اڑ رہا ہے. وہ خالی دیواریں ہیں اور دیواریں علم کو، قرآن کی آواز کو ترس رہی ہیں. اس کا نام نہ یونیورسٹی ہے، چاہے وہ 70 مربع میں ہو، چاہے کتنی ہی بڑی عمارت. ادارہ، مدرسہ، درسگاہ، یونیورسٹی، کالج استاد اور شاگرد کا نام ہے. تو اس ادارے کو جو بھی نام دیا جائے وہ اس کے اوپر فٹ آتا ہے. تو میں حضرت کو، آپ کو، اساتذہ کرام کو اور جو معاونین غیر حاضر بھی ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس جامعہ کو دن 1000 گنی اور رات کو لاکھوں گنا ترقی عطا فرمائے.
میں آپ کی معلومات میں تو یقیناً اضافہ نہیں کر سکتا کہ آپ طلباء بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ حضرت کا مجھے حکم ہے، میں حصول ثواب کے لیے بھی، اور اب تو جب میں نے نظارہ دیکھا ہے تو پھر کہہ رہا ہوں حصول ثواب کے لیے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا، تاکہ روز حشر میرے لیے میری قبر میں یہ سرمایہ بھی جائے کہ اتنے پیارے دوستوں سے ملے بھی، زیارت بھی کی اور کچھ باتیں کی ہیں۔ پہلی بات تو بنیادی میں آپ سے یہ عرض کروں گا، اساتذہ سے بھی اور طلباء کرام سے بھی، کہ اگر استاد طالب علم کے سینے میں شوق کا چراغ جلا دے تو اس شاگرد کو کامیاب ہونے سے بڑا طوفان بھی نہیں روک سکتا۔ ایک ہی لفظ یاد رکھیں، شوق۔ اگر آپ کے سینے میں شوق کی شمع جل اٹھے، آپ کے سینے میں دل میں شوق پیدا ہو جائے، تو یہی شوق غوث اعظم ہوتا ہے، یہی شوق خضر علیہ السلام ہوتا ہے، یہی شوق شاہ سلیمان ہوتا ہے، یہی شوق پیر فرید ہوتا ہے، اسی شوق کا نام استاد ہے، اسی کا نام مرشد ہے، اسی کا نام ہادی ہے۔ پھر آپ کو نہ ڈنڈوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ آپ کو صبح سویرے منہ اندھیرے سویرے سویرے گلیوں کے پھیرو ان کی ضرورت نہیں ہوتی، سزاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی، استاد کو بار بار دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت، چکر لگانے کی ضرورت، وہ اٹھو یہ کہنے کی ضرورت۔ اگر شوق پیدا ہو جائے تو عین ممکن ہے کہ استاد سو رہا ہو اور آپ جاگ رہے۔ اس لیے استاد بھی کوشش کریں کہ شوق پیدا کریں اور شاگرد پیدا کریں کہ یہ شوق میرے اندر پیدا، یعنی ہمارا جو دل ہے یہ چولہے کی طرح ہے، چولہے کی طرح، اور چولہا جو ہے اس میں آگ جلتی ہے، اور اگر آگ وہ جو ہے ختم بھی ہو جائے تو اس راکھ میں کہیں نہ کوئی چنگاری پڑی ہوتی ہے۔ استاد کا کام یہ ہے کہ کوئی مرلی شرلی لے کے اس چنگاری کو ہوا دے، وہ شعلہ بن جائے، پھر استاد سوتا بھی رہے گا تو کام ہوتا رہے۔ شوق دا دیوا بال ہمیرے متا لبی چیز گواچ۔ اس لیے میرا پہلا سبق تو آپ کی خدمت میں تجربہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر چاہے حافظ صاحب ہیں شوق پیدا کریں، چاہے عالم ہیں شوق پیدا کریں۔ ابھی میں اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا کہ مولانا عبدالعزیز پرہاروی، ادھر سے قریب ہے یہ کوٹدو کے ساتھ چھوٹی سی بستی ہے، بالکل چھوٹی سی، اب بھی وہ پسماندہ سی بستی ہے، وہاں کے مولانا عبدالعزیز پرہاروی تھے۔ ان کو اللہ نے ساری عمر ہی ٹوٹل 32-33 سال دی، 33 سال کی عمر میں وہ دنیا سے ہی چلے گئے، 32-33 سال، اور وہ تقریباً 350 علوم کے ماہر تھے۔ 33 سال ساری عمر۔ ہم اعلیٰ حضرت کرتے رہتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے بڑے بھی اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے۔ 33 سال کی عمر میں وہ دنیا سے ہی چلے گئے، لیکن ان کو 250 علوم سے زیادہ کے اوپر انہیں مہارت حاصل تھی۔ اب بھی ہمارے قبلہ مفتی صاحب اور علماء کرام اور آپ دوست جانتے ہیں، یہ جو شرح قائد ہے، اس کی جو شرح ہے نبراس، وہ انہی بزرگوں کی لکھی ہوئی ہے، مولانا عبدالعزیز پرہاروی کی۔ تو اب آپ سوچ سکتے ہیں، ہم ابھی ناک صاف کر رہے ہوتے ہیں 33 سال کی عمر، اور وہ اتنے سارے علوم پڑھ بھی گئے، پڑھا بھی گئے، لکھ بھی گئے، چلے بھی گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے شوق آ جائے تو عمر شمر کا پتہ
صدیوں کا سفر سالوں میں، سالوں کا سفر مہینوں میں، مہینوں کا سفر دنوں میں، دنوں کا گھنٹوں میں، گھنٹوں کا منٹوں. لیکن اس کے لیے شوق. ایک مثال جو حافظ قرآن دوست بیٹھے ہیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ایک حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، ساری عمر انہوں نے شادی نہیں کی، صرف علم پڑھنے اور پڑھانے کی وجہ سے. امام نووی مشرق و مغرب کے مسلمانوں کے حدیث کے امام، اور ان کو عرب و عجم سب مانتے ہیں. حضرت امام نووی، امام نووی نے ایک کتاب لکھی ہے. اور یاد رکھیں ہمارے جتنے پرانے بزرگ تھے وہ صوفی بھی ہوتے تھے، بیک وقت عالم بھی ہوتے تھے. خرابی تب سے آئی ہے جب صوفی الگ ہو گئے، عالم الگ ہو گئے. جب عشق ایک طرف چلا گیا، عقل دوسری طرف چلی گئی، نہ عشق کا کچھ بنا نہ علم کا کچھ بنا، دونوں برباد ہو گئے. ہر عالم اگر آپ پیچھے جائیں گے تو صوفی تھا، صافی تھا، عالم تھا، فقیر بھی تھا. تو حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی تصوف پہ کتاب ہے بستان العارفین. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بی بی تھی، مدرسے سے گزری. مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے تھے. بی بی کی عمر 70 سال ہو چکی تھی. اچانک بی بی کے دل میں آیا، عمر ہی ایسے چلی گئی جیسے یہ قرآن پاک کو جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں، میں بد نصیب نہیں پڑھ سکتی. تھی وہ بڑے سردار کی ماں. اب اس کے دل میں چوٹ لگی، اچانک عشق کی شمع، شوق کی شمع جل اٹھی. یہ جو شوق میں نے کہا ہے وہ شوق کی شمع، لیکن جاگی کب؟ جب عمر ہو چکی تھی 70 سال کی. اب کمر جھک گئی ہے، عقل فکر مزمحل ہو گئی ہے، زبان ٹھیک ساتھ دیتی نہیں ہے، آنکھوں سے نظر ٹھیک سے آتا نہیں، کان سے سنائی. عشق آ گیا، شوق آ گیا ہے. اب جب شوق آتا ہے تو بندے میں حوصلہ نہیں، حوصلے کے پر لگ جاتے. شوق نہ ہونا تو بندہ نالی تے کھلوتا رہتا ہے. جو شوق آ جاوے تو دریائے سندھ بھی رستار نہیں ہوگی. اس لیے بی بی میں 70 سال کی عمر، بڑھاپے میں اچانک جو شوق آیا، مدرسے کو دیکھ کے، بچوں کو دیکھ کے، اس نے حافظ صاحب، قاری صاحب کو کہا بلا کے، بیٹا میں بھی پڑھ سکتی ہوں. تو قاری صاحب بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں ڈاکٹر اسرار کی طرح بڑے یبوست کے مارے ہوئے، رکھے پھیکے غضب کے، جس کو بھی دیکھا اس کو یہی کہا تو کھ نہیں پڑھ سکتا. حالانکہ استاد کا کام یہ ہے ہی نہیں کہ شاگرد کو کہے تو پڑھ ہی نہیں سکتا. استاد کا کام یہ ہے کہ تو پڑھ ہی پڑھے. کہ ناراض بھی نہ ہونا جڑے استاد بیٹھے چپ کے مارن کی کتاب اے لے پند نامہ تو نہیں پڑھ سکتے. اللہ کرے ایسے استاد پیدا ہی نہ ہو. آمین. اور پاگل کدھر سونی نہ رہا ہو. تو استاد کا یہ کام، نا امیدی والا جملہ استاد کی زبان پہ کبھی نہیں آنا چاہیے. وہ بالکل کھنڈ قسم کا شاگرد بھی ہو تو انہوں نے آ کے تو میں نے بڑی امید ہے تو پڑھے گا، تو ناکام نہیں ہو سکتا. اب حضرت قاری صاحب جو تھے وہ آس امید دلانے والے تھے. انہوں نے کہا ماں جی کوئی قرآن دے اتنے کسی کا ٹھیکہ ہے، انہوں جیڑا گل نہ لاوے لگ جاندہ ہے. انہیں آخر میں پترا تیرا بھلا ہو گئے تے میں نے یہ آ کے گھر پڑھا. قاری صاحبہ کیا ہونے بڑے سردار دی ماں ہے تے انکار بھی نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے کلونی ہے جو مدرسہ ہے، لیکن تے کلونی ہے جو پارٹی نہ مارا. وہ ایک دن گئے، دوجے دن الحمدللہ شریف پڑھائی تے بھول گئے، کیونکہ انہوں نے بھی پتا سی 70 سال دی عمر میں بھی کدے پڑھیا. وہ حافظ صاحب تے گئے بھول. 70 دن گزر گئے تے ٹھیک 70ویں دن بی بی دا پیغام آیا کہ استاد جی تسی بھولی گئے، آؤ تے صحیح. وہ آئے تے اگے دیگاں دی قطار تے اگے بندیاں دے ہاتھ چار. استاد دے گل وچ پائے. استاد حیران پریشان لگدا بی بی فاتحہ پڑھ بیٹھی.
بچے میرے گل ہار پہ پاندی ہے وہ 70 اپنا دنوں تو بعد استاد قاری صاحب حیران ہونے ہارا نہ پوچھا کہ کوئی شادی ہے چکر کی ہے ہوں ڈر ڈر کے انہیں پوچھا کہ یہ دے گا یہ ہار خیر ہے انہیں آخیا بی بی نے 70 دن تسی جڑی اس دن بسم اللہ کرا گئے ہو بی بی قرآن مجید 70 دن وچ حفظ کر چکی سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت اللہ یہ ایک ہی مثال میں نے آپ کو دی ہے شوق کی ورنہ ہزاروں مثالیں شوق اگر آ جائے ایک مثال میں علماء کے لیے دینا چاہتا ہوں امام بخاری آپ کو پتہ ہے نبینا تھے پیدائشی غریب تھے یتیم تھے والی وارث کوئی نہیں تھا ماں گلیوں میں لے کے پھرتی تھی کوئی میرے بچے پہ رحم کرے اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا شوق پیدا ہو گیا ایک یتیم بچہ ضروری نہیں ہے دیسی گھی کھانا لے پڑے امام بخاری کو 40 سال تک روکھے اور بعض اوقات پتے کھاتے رہے بعض اوقات پتے بھی نصیب یہ ضروری نہیں ہے بادام کھا کے بندے کی عقل چلے بھوکے بندے کی زیادہ چلتی ہے امام بخاری کی میں نے مثال دی ہے گھاس بھی کبھی انہیں نہیں ملتا تھا جو پتے جانور کھاتے اس یہ بھی عالم اور دن کی بات نہیں کر رہا میں سالوں یہ حال بھی ہوا ان کے ساتھ اور ایسا بھی ہوا جب تن کے اوپر کپڑے ختم ہو گئے تھے آپ کے پاس ایک کپڑا تو بچ جاتا ہے امام بخاری کے پاس وہ ایک کپڑا بھی نہیں تھا جس پہ صرف لپیٹ کے باہر نکل کے چلے زمین کو کھود کے زمین پہ پڑے یہ جس کو کہتے ہیں نا سب امام المحدثین یہ اس کا حال ہے لیکن شوق جب پیدا ہوا اس بھوکے پیاسے یتیم غریب بچے کے سینے میں جب شوق پیدا ہوا ایک ایک دن میں 1000 سے لے کر 1500 حدیث ایک دن میں یاد کرتے کتنی تسی ایک حدیث میں پورے دن یاد کر کے بھی اور یہ جو ہے میرے جو درس نظامی کے دوست تشریف فرمایا آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ صرف حدیث کا متن نہیں یاد کرتے تھے متن سند پھر اس پہ جرا قدا اس کی پوری وہ حدیث جو ہے اس کی سند بھی اس پہ جرا بھی اس پوری حدیث کا متن بھی وہ ساری کی ساری حدیث ایک نہیں 1000 سے 1500 حدیث ایک دن میں یاد کرتے تھے اس کو کہتے ہیں شوق یہ شوق اگر لگ جائے تو آپ سالوں کا سفر مہینوں میں کریں گے وہ ہمارے جیسے آدمی تھے ان کے پاس یہ سہولتیں نہیں تھی آپ کے پاس ٹیوبیں ہیں ان کے پاس ٹیوب نہیں دیوا بھی نہیں تھا حضرت امام بخاری نے تاریخ کبیر لکھی جس میں 40,000 روات حدیث کا ذکر ہے وہ دیوا بھی نہیں تھا انہوں نے چاند کی روشنی میں لکھی تھی کچھ سمجھ سکتے ہیں آپ میں سے کوئی ایسا علامہ ہے جس نے چاند کی روشنی میں آدھی ضرب ادر کو یاد کی نہیں کوئی نہیں ہے نا یہ ہے کہ ہاتھ کھڑا کر نہیں سب میرے سمیت کوئی بھی نہیں ہم سارے وہ لوگ ہیں جن کے لیے اتنے بڑے بڑے بلب ہیں اتنی بڑا سورج ہے اتنی بڑی روشنی اتنا زیادہ وقت ہے لیکن سارے کا سارا وقت وہ کپڑوں کو استری کرنے میں برباد ہو جاتا طالب علمی میں استری کو آگ لگا دو طالب علمی کے دور میں بس 8ویں دن نہانا بڑی بات ہے طالب علمی کے دور کے اندر ایک ہی معشوق ہے ایک ہی محبوب ہے ایک ہی یار ہے ایک ہی تہجد ہے ایک ہی صلاۃ نماز اس کا نام علم ہے یہی تمہاری جماعت ہے یہ جو جماعتیں ہیں یہ عذاب سے کم نہیں ہے چاہے کوئی بھی جماعت ہے لکھ رکھے یہ جتنی جماعتیں ہیں طلباء کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے کہ یہ کسی نہ کسی جماعت میں بڑے ہوئے ہوتے
ان جماعتوں کو اپنے دماغ سے آگ لگا دو. تم سمجھو جماعت کوئی پیدا ہی نہیں ہوئی, نہ کوئی لیڈر پیدا ہوا ہے, نہ کوئی بہت بڑا رہنما, تم سارے مر گئے ہیں. ہمارا لیڈر ہمارا علم ہے, ہمارا رہنما ہمارا علم ہے, ہماری جماعت ہمارا علم ہے. یہ جماعتوں کے چکر سے, یہ میں بیداری سے کہہ رہا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں, جماعتوں کو تیلی لگا دو. وہ چاہے تمہیں کوئی اللہ کا نام بتاتی رہے, رسول کا نام کہیں, قرآن کا نام کہیں, آگ لگ گئی ہے, فلاں ہو گیا ہے, یہ سب تماشا ہے, لیکن ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئے. اس کے لیے بھی عمر چاہیے, پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی کہنے والا ٹھیک کہہ دیا. تمہاری تہجد بھی تمہاری کتاب, تمہاری تسبیح بھی تمہاری کتاب ہے. اسی کے ارد گرد تم نے گھومنا ہے, اس کا تم پروانہ بن جاؤ, اس کو اپنی شمع بنا لو, تم اس کے عاشق بن جاؤ, تم علم کو معشوق بنا لو. تم بیدار ہو تو اسی کے لیے, تم نیند کرو تو اسی کے لیے, تم جاگو تو اسی کے لیے, اور کھاؤ تو اسی کے لیے. کھاؤں گا تو اس کو پڑھوں گا. پھر آپ مجھ سے لکھوا لیں, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ناکام نامراد نہیں کر سکتی. یہ کچھ کڑوی باتیں میں نے کہہ دی ہیں, لیکن یہ میں نے تجربے کے بنیاد میں پڑھ لکھ کے نہیں کہی کہ جماعتیں جو ہیں یہ کینسر سے کم نہیں ہے. ان کا ٹکے کا فائدہ نہیں ہے, اور خصوصاً اس دور میں تو اتنی سخت ضرورت ہے علم پڑھنے کی, پھر اس کو پڑھانے کی, اتنی شاید کسی دور میں ضرورت نہیں رہی. قحط پڑا ہوا ہے. اس لیے اس قحط کو ختم کرنے کے لیے آپ میں سے 2 بندے بھی تیار ہو جائے تو وہ بہت بڑی بات. ایک شعر ہے اردو کا کہ ترسا دیا ہے ابرے گریزان اس قدر, ترسا دیا ہے ابرے گریزان اس قدر, ایک بوند بھی جو برسے سمندر لگے مجھے. قحط کا یہ عالم ہے, پیاس کا یہ عالم ہے کہ ایک بوند بھی کہیں سے برس جائے نا, ہمیں لگتا ہے سمندر آ گیا. ایک بھی عالم بن جائے. حضرت سیدنا امام محمد باقر, حضرت امام زین العابدین کے بیٹے تھے, ان کا قول ہے, فرماتے 70 زاہد مر جائے شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ایک عالم کے مرنے پہ خوش ہوتا. 70 ولی مر جائے, شیطان کہتا ہے کوئی نقصان یا کوئی فائدہ نہیں. ایک عالم مر جائے تو شیطان بگڑے ڈالتا ہے. اس نے کہا آج کامیابی ہوئی. اس لیے علم جو ہے, اور آپ کو دیکھ کر مجھے اسی لیے روحانی دل سے کیفیت میرے اوپر طاری ہے کہ اس شہر میں اور اس دور میں اتنے سارے طلباء ایک خاموش نکر میں پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے, آپ کو بھی بچائے, مفتی صاحب کو بھی بچائے, اساتذہ کو بھی بچائے, اور اسی طرح خاموشی سے لگے رہے تو مستقبل آپ کا ہے. تو 2 باتیں ہو گئیں. ایک تو شوق اپنے سینے میں پیدا کریں. شوق کے ساتھ اساتذہ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی بات ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضور کے چچا زاد بھی ہیں, مثل اولاد بھی ہیں, حضور کے صحابی بھی ہیں, حضور کے یعنی ان کے ساتھ حضور کے بڑے پیار کے رشتے بھی ہیں. یہ حضرت سیدنا مولا علی فرماتے تھے, عبداللہ بن عباس یہ باریک پردوں میں غیب کو دیکھ لیتا. حضرت سیدنا فاروق اعظم ان کو اپنی مسند کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے. ترجمان القرآن ان کا لقب تھا. صحابہ میں تھے چھوٹے لیکن کہلاتے بڑے تھے صرف علم کی وجہ سے. تو حضرت عبداللہ بن عباس آپ فرمایا کرتے تھے, ان کے پاس طلباء پڑھتے تھے اور کئی 100 پڑھتے تھے. تو آپ کی عادت تھی پڑھاتے پڑھاتے کبھی کبھی, کیونکہ سپیکر تو تھا نہیں, کرسی بھی نہیں ہوتی تھی, تو آپ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے. استاد صاحب حضرت عبداللہ بن عباس گھٹنوں کے بل
وہ جب جوش میں آتے نا وہ اس خیال سے کہ پتہ نہیں جو پیچھے بیٹھا ہے اسے میری آواز جا رہی ہے کہ نہیں، تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتے. تو شاگرد کہتے حضور بیٹھ جائیں. فرمایا میں نے ڈر پہ لگتا ہے پتہ نہیں تینوں پہنچ بھی رہی ہے میری آواز کہ نہیں. یہ شوق استاد میں ہے. تو قدرتی طور جب استاد میں اتنا شوق ہوتا ہے، شاگرد جو ماریا ہوئے ٹھنڈ بھی ہوئے تھے انہوں بھی کوئی نہ کوئی تھوڑا جا سیک پہنچ جائے. اگر استاد کے، اور آپ فرمایا کرتے تھے میرے بس میں ہو نا، طالب علم کو کہتے تھے میرے بس میں ہو نا، تمہارے منہ پہ میں مکھی بھی نہ بیٹھنے. یہ شاگرد کی اہمیت ہے استاد کے دل میں، اور استاد جو پڑھا رہا ہے اس کے دل میں ہے کہ میرے شاگرد کے منہ پہ مکھی بھی نہ بیٹھے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، اس کی توجہ ادھر ادھر ہو جائے گی. پڑھانے والے اور صحابہ میں جب یہ شوق ہوگا تو آپ سوچیں پڑھنے والے بھی تو پڑھتے ہوں. تو اس لیے استاد جو ہے اس کے اندر بھی ذوق اور شوق کا ہونا ایسے ضروری ہے. یہ دونوں میں شوق اگر پیدا ہو جائے تو ادارے کو، مدرسے کو آگے بڑھنے سے کوئی دنیا کی طاقت. تیسری چیز جو ہے اخلاص. اب پڑھے اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، آخری وقت، بالکل آخری وقت تھا امام مالک کا. آپ کو ہچ کی موت کی لگی ہوئی تھی. 130 علماء آپ کے گرد بیٹھے تھے. ہر ایک عالم کی تمنا تھی کہ آپ کی آخری نظر مجھ پہ پڑ جائے. آپ نے سب کے چہرے پہ نظر ڈالی اور آپ کے ہونٹ اس کیفیت میں بھی کھل گئے. آپ نے فرمایا اس نے چاہا کہ میں جیوں تو میں جیتا رہا، اس نے چاہا کہ میں مر جاؤں تو میں جا رہا. نہ اپنی خوشی سے جیا، نہ اپنی رضا سے جیا، نہ اپنی رضا سے مر رہا. اس کی رضا سے زندہ رہا، اس کی رضا اور قضا سے جا رہا. اور آگے کہا کہ انبیاء کے بعد اللہ کو علماء پسند ہے. کیا فرمایا؟ انبیاء کے بعد اللہ کو علماء پسند ہے. اور کہا شکر ہے میری عمر یا پڑھنے میں گزری یا پڑھانے میں گزری. اور پھر فرمایا ہزاروں غزوات روئے زمین کی دولت صدقہ کرنے سے ایک دین کا مسئلہ پڑھ کر آگے پہنچا دینا. غزوے نیچے ہیں، یہ کام آگے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کوئی معمولی کام نہیں کر رہے. اور اخلاص کی مثال میں ایک دے دیتا ہوں. حضرت امام مالک نے موطا امام مالک، حدیث کی کتاب آپ نے کچھ نے پڑھی ہوگی، کچھ پڑھیں گے. موطا امام مالک. حضرت امام شافعی کا قول ہے کہ روئے زمین پر موطا امام مالک سے صحیح کتاب کوئی نہیں. بخاری شریف تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، موطا امام مالک اس وقت تھی، بلکہ بخاری بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. تو موطا امام مالک جب انہوں نے مرتب کر لی تو کہتے ہیں اٹھا کر مدینے کے حوض میں جا کے پھینک. ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب. تو لوگ روئے حضور یہ کیا کیا، عمر بھر کی کمائی. آپ نے فرمایا جو اللہ للہ فی اللہ فی سبیل اللہ لکھی ہوگی وہ بچ جائے گی، جو اپنے نفس کے لیے لکھی ہوگی وہ مٹ جائے گی. جب حوض سے کتاب نکالی تو ایک زبر بھی مٹی نہیں تھی، پوری کتاب سلامت. یہ ہے اخلاص. تو اس لیے اب میں تقریر کرتا رہوں گا، مجھے تو عادت ہے تقریر کرنے کی، کیونکہ بے عمل آدمی کا کام یہی ہوتا ہے، وہ صرف تقریر ہی کرتا ہے، وہ گفتار کا غازی ہوتا ہے. تو اس لیے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں. فارسی کا ایک شعر ہے کہ دادیم ترا ز گنج مقصود نشان ما نہ رسیدیں تو شاید برسی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تجھے خزانے کا پتہ بتا رہا ہوں، میں نے کوشش کی تھی میں نہیں پہنچا وہاں، تم تگڑے آدمی ہو، ہمت کرو شاید تم خزانے تک پہنچ.
تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم وہاں نہیں پہنچے، ہم اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں، آپ لوگوں پہ آس لگائے بیٹھے کہ شاید آپ ہمت کریں، آپ کی ابھی عمر ہے، آپ پہنچ جائیں، اور آپ یقیناً پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شوق چاہیے، ذوق چاہیے، ہمت چاہیے، محنت چاہیے۔ اور شوق کی ایک مثال، ایک ہماری تاریخ تدریس میں ابن عقیل حنبلی، یہ بہت بڑے آدمی ہیں، استاد آپ کو بتائیں گے، حضرت ابن عقیل حنبلی، ان کو اتنا شوق تھا پڑھنے پڑھانے کا کہ یہ روٹی کو توڑ کے نہیں کھاتے تھے، روٹی گھر والے پکاتے یا کہتے تھے روٹی کو پیس دو، پیس کو بند کر کے کسی چیز میں رکھوا لیتے، آپ پڑھتے پڑھاتے، اور روٹی کھانے کا جب وقت آتا وہی آٹا جو روٹی والا پسا ہوا ہوتا منہ میں ڈال کے اوپر پانی پی کے پھر پڑھنا شروع کر دے۔ کسی نے کہا یہ روٹی کو پکوا کے کھا کیوں نہیں لیتے؟ فرمایا جتنی روٹی پکوانے کھانے میں دیر لگے گی اتنی میں کتاب اور نہیں پڑھ لوں گا۔ اس کو کہتے ہیں شوق۔ کہ ساڈا حال کی ہوندا ہے، مساگ ملے دی دا گزر گیا ریسا، سنگار کرے دی دا، ایک دستار دے چکر چکے، کیونکہ جماعت دے نال رلے نے، جماعت آکھیا بن دستار، ایک پورا آدھا گھنٹہ دستار بنے نے، انہاں جماعتاں دے عذاب تو نکلو تے انہاں دے دستاراں دے عذاب تو بھی نکلو۔ حضرت بابا فرید گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ پاک پتنگ بیٹھے تھے، ان کے پرانے ایک کلی وہ کیا ہوتا ہے کلاس فیلو آ گئے، وہ آئے، ان کا نام میرے ذہن سے اتر گیا، تبریزی بزرگ تھے، انہوں نے آ کے دیکھا اور حضرت بابا فرید کے کپڑے پھر بھی پھٹے ہوئے تھے، تو پرانے جڑے یار ہوں ہمیں حضرت زبیر صاحب شیخ الحدیث بنے بیٹھے ہیں، پرانا یار آئے گا تو اتوں پھڑ لے گا، سنا بھی تیرا کی حال ہے، تو شاگرد حیران پریشان، ساڑھے استاد مہدے سنا بھی تیرا کی حال ہے۔ پرانے جو ہوئے تو پرانا یار سی، اب حضرت بابا صاحب چاہے قطب زمان بنے بیٹھے، انہوں نے کہا ہاں بھائی سنا بھائی فرید کی حال ہے، کہ تیرے دے کپڑے چپڑے پھٹے، انہوں نے خیر ہی؟ کہ بابا فرید نے فرمایا تو تبریزی تجھے یاد ہے ایک چادر تھی میرے پاس، ایک چادر تھی جب ہم پڑھتے تھے بخارے میں، تو 7 سال تک اسی کو ٹاکیاں پھر ٹاکیاں لگاتا رہا، مجھے دوسرا کپڑا ہی نصیب نہیں ہوا، میں 7 سال میں ایک چادر میں گزار دی۔ اس لیے یہ جو آپ کو سنت کا چکر دے کے ہمیں یہ فرماتے ہیں، بس ایک سنت اینج کر لیتے، دوسری سنت فرض پورے ہوئے نہیں تو سنت چکر کر لیتا ہے۔ اس لیے دستار سیدھی باندھنی ہے، پٹھی باندھنی ہے، الٹی باندھنی ہے، 6 فٹ کی باندھنی ہے یا 20 فٹ کی باندھنی ہے، یہ بھی عذاب پیدا ہوگی۔ یہ کپڑوں کے چکر، کپڑا جو ملے پہن لو، بس اس کو صاف رکھو، ستھرا رکھو، بس اتنا ہی ہے۔ وہ ٹائم جو ادھر لگانا ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے وہ ادھر لگاؤ، ہاں وقت ضائع نہ کرو، کیونکہ وقت ہی حیات ہے۔ مجھے سید قطب آدمی ہے مصر کے، ان کا ایک جملہ شاید یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں من عرف قدر الوقت فقد ادرک الحیات، جس بندے نے وقت کی قدر کو پہچان لیا اس نے زندگی کا راز جان لیا، کیونکہ فل وقت هو الحیات، یہی وقت تو زندگی ہے، اور ہم اس کو برباد کر رہے ہیں، کچھ گپے لگا کے برباد کر لیا، کچھ کھیل کے برباد کر لیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یعنی ایک ہی فن پہ کئی کتابیں لکھ ماری، آپ فرماتے ہیں کہ جو حدیث ملی میں نے حفظ کر ڈالی، وہ کہتے ہیں روئے زمین پہ جو حدیث ملی میں نے حفظ کی ہے، اگر اور بھی ملتی میں حفظ کر لیتا۔ ان کو ایک بہت بڑے عالم، ان کا نام انہی کی طرح بڑا ہے، وہ آئے ملنے کے لیے، دروازہ کھٹکایا، کہا کون؟ کہا عبد الرحمان، کہا خیر ہے کیوں؟ کہا ملاقات کے لیے۔ فرمایا وقت برباد کرنے آ گیا، چل جا، ہو گئی ملاقات۔ بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام، ملاقات ہو گئی، جاؤ۔ جنہوں نے ایک ایک لمحے
को, एक एक सानिये को, एक एक दकीके को, एक एक सेकंड को उन्होंने उससे हिसाब लिया है, निचोड़ा है उसे। जब अब भी वो जिंदा है, अब उनकी किताबें पढ़ हमसे उनकी किताबें ही नहीं पढ़ी जा रही। तो आपसे हमें आस है, उम्मीद है कि आपको अल्लाह ने जवानी दी है, आपको अल्लाह ने सेहत दी है, आपको अल्लाह ने बहुत ज़्यादा न सही ये बलद भी दे दिए है, रहने के लिए छत भी दे दी है, पढ़ाने के लिए मुशफ़िक़ उस्ताद दे दिए हैं, खाने के लिए वक़्त पे बहुत अच्छी न सही रूखी सही रोटी मिल जाती है। वरना आप पीछे पलट के जाएंगे तो तन पे कपड़े नहीं होते थे, पढ़ने के लिए किताब नहीं होती थी, किताबें भी मुयस्सर नहीं होती थी। बड़े आज जो किताबों की लाइब्रेरियाँ भरी हुई हैं, ये किताबें हजरत इमाम बदरुद्दीन ऐनी जैसा आदमी जो है उनको कदूरी नहीं मिलती थी। एक आदमी के पुणे पता चला फला आदमी के पास कदूरी है, आप कौन कदूरी नो समझ ली आपने, कदूरी है तो आपने उसे कहा यार ये मैनू एक रात वास्ते दे दे। उन्हें आख्या अपनी लैके तू जा लब, उन्हें आख्या एक रात वास्ते, उन्हें आख्या सवेरे सवेरे तू दूजा मिनट नहीं होने देना, किताब वापस। उन्हें आख्या ठीक है। रात को किताब ली, सुबह को 2 किताबें यार को दिखाई, पर मैं तेरी केड़ी है तो मेरी केड़ी। उन्हें आखे दूसरी की तू चोरी करके ले आया, एक के लिए पर मैं लिख लेंगे। तो समझ आ रही है, एक रात में भी कदूरी लिखी जाती है, एक रात में पूरी शराजामी लिख ली जाती है, लेकिन शौक चाहिए। 3 दिन में पूरा कुरान लिखा जाता है, लेकिन इसके लिए शौक चाहिए। इसलिए मैं आज इसीलिए आ गया, मुझे ये शौक था कि मैं हजरत का मदरसा देख लूँ, क्योंकि मदरसे को देखना सवाब होता है। मैं जिस उस्ताद के पास पढ़ा हूँ वो बड़े आदमी थे, वो जिस शहर में जाते थे वो 2 काम ज़रूर करते थे। वो कहा भी करते थे जिस शहर में जाओ या लाइब्रेरी कुतुब खाना वहाँ ढूंढ के देखो, या कोई मदरसा है तो उसे देखो। वो आदमी इतने बड़े थे कि उनको बड़े बड़े लोग अपनी कोठियों में ले जाना अपने लिए फ़ख्र समझते थे, लेकिन वो हमेशा कोशिश करते थे रात किसी मदरसे में ठहरे, रात किसी मदरसे में ठहरे, और वो ऐसा ही करते थे। इसलिए आप हजरात के पास बहुत ज़्यादा न सही थोड़े वसाइल हैं, लेकिन ये थोड़े नहीं बहुत हैं। रोशनी आपके पास है, रहने के लिए छत है, खाने के लिए रूखी सूखी रोटी है। अब आप अपने वक्त को बचाएं, वक्त की कदर करें, ज़माना आपकी कदर करेगा, ज़माना आपकी कदर करेगा। अबू मुआविया दरीर नबीने आलिम थे, शाह हारून रशीद जो था वो उन्हें बुला के खाना खिलाता था, नबीने जो थे, और फिर खुद हाथ धुलवाता था। एक दिन उन्होंने लोटा उठाया, हाथ धुलवाया। ये जेडे होंगे ना लूले लंगड़े नबीने, इन्हां दी एक रग चौखी होंदी, भावें लंगड़ा होवे थे, भावें छेड़ा लूला होवे थे, नबीना होवे थे, कांतू एक साढ़े सराकी जाते इन्हां दी एक रग वधकी होंदी है। ते ओ उन्हां हाथ धुवाया बादशाह ये कंबे कायनात जेडे कोलू, ते उन्हें पूछया जनाब हजूर को इल्म है आपके हाथ कौन धुला रहा है? तो उसी अरबी में कहा होएगा तो बादशाह का चमचा कड़छी जेड़े ना नबी ने उत्ते मुँह भी कर लेने, होएगा चमचा कड़छा बादशाह का। अब बादशाह बेचारा जेज़बेज़ हुआ, इन्हें ते लापा के हाथ पड़ा देते। उन्हें आख्या हजूर बादशाह सलामत, आबा दौलत खुद हजूर के हाथ ला रहे हैं, हुण मौलाना साहब नूं देण दे लैणे पड़ गए। उन्हें आख्या हजूर पहले तुसी दसना, मैं तो गुस्ताखी कर बैठा। उन्हें आख्या खैर इजलाल इल्म, मैं तुहाडी औकात ते तुहाडी ज़ात ते तुहाडी हैसियत नहीं वेखी, मैं ते तुहाडे होंठां कोलों जिहड़ा इल्म दुनिया में नसीब होता है, मैं तो उदी कदरदानी कर लिया, उदी ताज़ीम कर लिया। हज़रत सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह बादशाहों को ख़त लिखना होता था तो मुंशी को कहते लिख, आलिम को ख़त लिखना होता अपने हाथ से लिखते।
نواب اور بادشاہ آتے تھے تو کہتا تھا وہاں بیٹھ جاؤ، کوئی عالم آتا تھا تو اٹھ کے کھڑے ہوتے، پھر اپنی مسند کے ساتھ بٹھاتے، پھر بیٹھتے۔ لوگوں نے کہا ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا میں ان کی تعظیم نہیں کرتا، میں ان کے سینے میں جو علم ہے اس کی تعظیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خود بہت بڑا عالم تھا، حماسہ اسے حفظ تھا، حماسہ دیوانے حماسہ اسے حفظ تھا، قرآن مجید سے اسے عشق تھا، حدیث پاک سے اسے عشق تھا۔ 15 سال گھوڑے کی پیٹھ سے نہیں گزرا، میدان میں اترا ہے، 7 سپر پاور اس کو نے شکست دی، بیت المقدس آزاد کروایا۔ اس کو علم سے اور علماء سے محبت کا یہ عالم تھا۔ امام ابن عساکر ہمارے مشہور محدث ہیں، جب ان کی وفات ہوئی تو جوتے کے بغیر جنازے میں پہنچا، 3 میل ہے وہ قبرستان، دور تک چلتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، آمین۔